أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال ثم بعد أن ذكر معتقداتهم الأثيمة والآفكة هذه طالبهم بالدليل عليها، إذ لا يمكن بحكم الفطرة والوجدان قبول أية مزعمة وعقيدة إلا بعد إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل الريب عليها. ومن هذا المنطلق يبوخهم على هذا المسلك العشوائي الذي انتهجوه بقوله ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، أي فلا تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول. ثم يطالبهم بالبرهان عليه بصورة الاستفهام الإنكاري، أي أعني متزمنا إنكار أن يكون لهم أي برهان، فيقول أم لكم سلطان مبين، أي حجة بينة على ما تقولون وتدعون، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أي فإن كانت لكم حجة بينة فأتوا بكتبكم التي دونت فيها أدلتكم وبراهينكم على ما تعتقدونه. عزیزاً، ہماری گزشتہ گفتگو جو ہے قرآن کریم کی آیات میں ہو رہی تھی، اور ان میں دوسری آیت یہ تھی ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ خداوند متعال مشرکین کہ جو اللہ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، اور یہ مشرکین جو خدا کے لیے قائل ہیں کہ بیٹیاں و لڑکیاں ہیں، جبکہ خود اپنے لیے بیٹوں کو وہ لوگ انتخاب کرتے تھے، تو آیت میں یہ بات ان سے پوچھو اے حبیب، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور تمہارے لیے لڑکے؟ کیا ہم نے خلق کیا فرشتوں کو مؤنث جبکہ تم شاہد تھے، دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے؟ الا انہم من افکہم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف بہتان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا اور اولاد مان لینا یہ جھوٹ ہے، یہ صرف ایک خیال ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا متعال ترجیح دے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ نہیں، اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، نہ کوئی بیوی وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجرد ہے، مبرہ، منزہ، مقدس اور پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ خداوند متعال جب ان مشرکین کے عقائد کو، جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے تھے، ذکر کرنے کے بعد اور ان کی ہرزہ سرائی اور ان کے بہتانوں کو بیان کرنے کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ ان اپنے غلط اور گناہ کارانہ عقیدوں پر برہان و دلیل لے آؤ۔ تمہارے یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، فلاں ہے، یہ بہت جو بھی آپ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہو، مشرکو، اس مطلب پر آپ دلیل لے کر آؤ۔ تو کیونکہ فکری طور پر، فطری طور پر اور وجدانی طور پر اور ضمیر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ اپنے عقیدے پر
کوئی برہان علمی اور دلیل محکم و قانع کنندہ نہ لے آئیں تب تک وہ آپ کا عقیدہ مورد پذیرش اور مورد قبول واقع نہیں ہوگا، یعنی نہیں مانا جائے گا اس کو۔ اسی لحاظ سے اللہ نے ان کے اس کورکورانہ مسلک اور کورکورانہ مذہب اور کورکورانہ عقیدے رکھنے، جس کو انہوں نے ایک عقیدہ اپنا لیا، اس پر توبیخ کی، ان کی مذمت کی کہ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے حکم لگا رہے ہو، افلا تذکرون، کیوں تم لوگ قبول وعظ و نصیحت نہیں کر رہے، اتعاظ کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر جب آپ متعظ ہو جائیں گے تو یقیناً اس طرح کی عقیدے سے دور ہو جائیں گے اور اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا ہے کہ دلیل لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ، اور اس دلیل اور برہان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ استفہام انکاری کی صورت میں بیان کی، یعنی تمہارے پاس کوئی برہان نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم ویسے ہی اپنی طرف سے من گھڑت عقائد رکھ کر اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو اور اللہ کے بارے میں من گھڑت نظریات رکھ رہے ہو، عقائد رکھ رہے ہو، جبکہ نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی برہان ہے، قاطع و قانع رہتا ہے۔ عبارت دیکھیں، عبارت پڑھتے ہیں، پھر تیسری آیت بھی ہے وہ بھی پڑھ کے پھر اگلی بحث ہے جو المسلم والمومن انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم بعد ان ذکر معتقداتهم الاثیمۃ، کہتے ہیں اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے گنہکارانہ عقیدوں کو بیان کیا اور ان کے بہتان پر مشتمل باتوں کو اور عقیدوں کو اللہ نے بیان کیا، طالبہم بالدلیل علیہا، مطالبہ کیا ان سے ان منحرف اور مزخرف عقائد کے اوپر دلیل لانے کا۔ طالبہم بالدلیل علیہا، علیہا کی ضمیر یہ معتقدات کی طرف جائے گی۔ اذ لا يمکن بحکم الفطرت والوجدان، کیونکہ بحکم فطرت اور وجدان ممکن نہیں ہے قبول ایت مزعمت و عقیدہ، کسی بھی گمان یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی رائے یا فرضیہ یا نظریے کو قبول اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک اس کے اوپر برہان اور دلیل محکم اور مبین قائم نہ ہو، الا بعد اقامت الدلیل المحکم المبین، سوائے یعنی اس وقت ہم کسی بھی عقیدے کو قبول کریں گے جب اس عقیدے پر دلیل محکم اور واضح و آشکار کہ جس شک و شبہ جس میں نہ ہو وہ جب تک قائم نہیں ہوگی وہ نظریہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اس مرحلے کے بعد وہ نظریہ قابل پذیرش ہے، قابل قبول ہے، مگر یہ کہ دلیل محکم قائم ہو، کہ مبین وہ واضح اور آشکار بھی ہو، وہ مبین محکم اور مضبوط دلیل جو لا یقبل الریب، جو ریب قبول نہ کرے، شک شبہ اس میں نہ ہو سکے۔ علیہ علیہ کی ضمیر وہ عقیدہ کی طرف جائے گی، مزعمہ یعنی وہی فرضیہ یا مثلا فقط خیالات، وہی زعم سے ہے یہ، ٹھیک ہے، گمان۔ ومن هذا المنطلق، اور اسی روند اور اسی زاویے سے، من هذا المنطلق، اسی زاویے سے یبوئهم على هذا المسلک العشوائی، توبیخ کی ہے اللہ نے ان مشرکین کی اس مسلک کورکورانہ پر کہ الذی انتہجوہ، جسے وہ لوگ اپنا منہج قرار دیا ہے، بقولہ، اللہ نے توبیخ کن الفاظ میں کی ہے؟ ان بقولہ، ان الفاظ میں، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے حکم لگا رہے ہو، افلا تذکرون،
یعنی کیا تم متذکر نہیں ہو رہے؟ یعنی تم کیوں ایسی باتوں سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے اور کیوں یا ایسی باتوں پر اڑے ہوئے ہو؟ اے افلا تتعظون، قبول وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ فتنتہون، وعظ و نصیحت قبول کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگ اس طرح کی مزخرف باتوں سے ہٹ جاؤ گے، منتہی ہو جاؤ گے، یعنی اس طرح کی غلط نظریات کو نہیں اپناؤ گے، ایک ٹھیک اور صحیح راستے پر چلو گے جو عقلی اور فطری اور وجدانی۔ ثم یطالبهم علیہ بالبرہان علیہ، پھر اللہ نے ان سے اس مسلک عشوائی، علیہ کی ضمیر المسلک العشوائی، عشوائی یعنی کورکورانہ، اس کورکورانہ مسلک پر مطالبہ کیا ہے برہان کا ان سے، لیکن وہ مطالبہ بھی بصورت استفہام انکاری ہے، بصورت الاستفہام انکاری۔ اعنی، میری مراد یہ ہے، متضمناً انکار ان یکون لہم ای برہان، یعنی میری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضمن میں کہ ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، اس برہان کے نہ ہونے کو بیان کیا ہے ضمنی طور پر، وہ جو استفہام انکاری اسی کو کہتے ہیں۔ فیقول، بس اللہ کا ارشاد ہے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس واضح بین حجت ہے، دلیل ہے، علامہ تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس پر، وتدعون، اور جو تم ادعا کر رہے ہو، بس جو نظریہ تم رکھ رہے ہو اللہ کے بارے میں اس پر تمہارے پاس کوئی حجت بینہ ہے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے تمہارے پاس، استفہام انکاری یہی ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی بھی اس مطلب پر حجت نہیں ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، خب اگر آپ تم کہتے ہو نا نہیں ہمارے پاس ہے حجت، تو فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صادقین، کہتے تم اپنی وہ کتابیں لے کر آؤ جن کتابوں میں تم نے اپنی دلیل اور اپنے برہان لکھے ہوئے ہیں، تدوین کیے ہوئے ہیں۔ اَيْ فَإِن كَانَتْ لَكُمْ حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ، اگر تمہارے پاس ہو بینہ حجت، واضح و آشکار حجت، فَأْتُوا بِكُتُبِكُمْ، تو لے آؤ اپنی کتابیں، وہ کتابیں التی، وہ کتابیں دونت فیہا ادلتکم، جن میں تدوین کی گئی ہیں تمہاری دلیلیں اور تمہارے براہین تدوین کیے گئے ہیں اس چیز پر جس کا تم عقیدہ رکھتے ہو، علامہ تعتقدونہ، یعنی اپنے نظریات پر اور اپنے عقیدوں پر جو تم لوگوں نے برہان مدون کیے ہوئے ہیں، جو ادلہ مدون کی ہوئی ہے کتابوں میں، ان کو لے آؤ۔ فالآیات اذن تحاور من منطلق و اساس فطری، پس آیات گفتگو کر رہی ہے، حاور یحاور، بحث کرنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، بیان کرنا۔ آیات یہ بتا رہی ہیں اسی زاویے سے اور فطری اساس کی بنیاد پر بحث کر رہی ہیں۔ کیا کس چیز کو بتا رہی ہیں؟ آیات بتا رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں کہ لازمی ہے ہر عقیدے کا مستند ہونا ایک برہان بین کی طرف، یعنی باید ہر عقیدہ اس پر دلیل اور برہان قائم ہونا چاہیے، ورنہ اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ هو لزوم استناد کل دعوی و معتقد، وہ لازمی ہونا ہر دعویٰ اور عقیدے کا مستند ہونا لزومی طور پر الی برہان بین، برہان بین کی طرف، و مقنع، اور وہ قانع کنندہ بھی ہو۔ یدعمہ، دعم کہتے ہیں مدد کو، دعم کہتے ہیں تقویت کو، دعم کہتے ہیں حمایت کو۔ یدعمہ یعنی وہ برہان آ کر حمایت کرے اس عقیدے کی، وہ برہان اور دلیل آ کر اس عقیدے کی مدد کرے،
وہ برہان اور دلیل آ کر تقویت دے اس عقیدے کی جس پر یہ برہان قائم کیا گیا ہے۔ یدعمہ، ایک ضمیر یدعم میں ہوا کی ہے جو جائے گی اس دلیل کی طرف، استناد، یہ جو برہان کی طرف ہے، یہ برہان جو ہے، اور ہو کی ضمیر رہے اسی عقیدے پر، عقیدہ معتقد جو ہے۔ وَيُصَدِّقُهُ، اور وہ برہان بین و مقنع تصدیق کرے اس عقیدے کی۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، یعنی عقیدہ ہے بلا برہان، عقیدہ ہے بلا دلیل قانع کنندہ، بلا مثلا برہان بین، تو فلا قیمت لتلک العقیدہ فی سوق العقلاء، تو بازار عقلاء میں کوئی حیثیت اور کوئی قیمت اس عقیدے کی نہیں ہے۔ بازار العقلاء سے مراد یہ ہے عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، ارزش نہیں ہے۔ بل لیست ہی، بلکہ وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تو صرف بہتان ہے، وہ تو صرف افتراء ہے، ٹھیک ہے۔ بل لیست میں وہی عقیدہ، یعنی اس طرح کا عقیدہ جو بلا برہان ہو، ایسے عقیدے، وہ عقیدہ ہی نہیں ہے سوائے ایک افک کے اور افتراء کے، یعنی بہتان اور افتراء کے کچھ بھی نہیں ہے۔ افک یعنی بہتان، لیس وراءہ الا، اس عقیدے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفسانی خواہشات کے اور شخصی دنیاوی اغراض کے، شخصی دنیاوی اغراض کے علاوہ کوئی اور انگیزہ نہیں ہے۔ اب یہ انحرافی عقائد جو مثلا بعض اوقات آپ بعض افراد سے مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کا بڑا سبب یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ دلیل سے خالی اور عاری ہوتے ہیں اور اغراض شخصیت دنیاویہ مطرح ہوتی ہے، اور ہوائے نفس مطرح ہے۔ ہوائے نفس وہاں وہ یعنی وہ عنوان ایک انگیزہ، کوئی ہوائے نفس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، چودراہٹ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی، قولہ تعالی وما يتبع اکثرهم الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، اکثر لوگ پیروی نہیں کرتے سوائے گمان کے، ظن کے، اور بے شک ظن اور گمان یہ توئے زوئے کے ساتھ ہے، وہ ریزے والی نہیں ہے۔ ظن جسے فارسی کا لفظ نہیں، عربی ہے۔ ظن نہیں ہے بے نیاز کرنے والا کسی شے کو حق سے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو وہ لوگ انجام دیتے ہیں اس سے خوب آگاہ ہے۔ اے ما یتبع اکثر الناس فیما یعتقدونہ، یعنی اکثر لوگ جو عقائد رکھتے ہیں ان عقائد میں پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، مستنداً الی خیالات فاسدہ، ان عقائد کے لیے ان کے پاس صرف خیالات فاسدہ ہی دلیل ہوتی ہے، اور کچھ دلیل نہیں ہے، وہ اس کو دلیل کا نام نہیں دیا جاتا، وہ بس چند چیزیں باہم جمع کر کے جوڑ کے پیش کرتے ہیں، یہ صرف فاسد خیالات ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْاعْتِقَادِ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان اعتقاد حقہ اور اعتقاد حق و حقیقت پر مشتمل اعتقاد سے بالکل بے نیاز نہیں کرتا، یعنی باید عقیدہ حق انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ گمانات کی دنیا میں جا کر عقیدہ حق سے انحراف کر کے اپنے یا خیالات فاسدہ پر مشتمل یا ہوائے نفسانی پر مشتمل یا اغراض دنیاوی پر مشتمل جو عقائد چنے ہوئے ہیں، وہ اصلاً کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ وفی قولہ تعالی ان اللہ علیم بما یفعلون، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں
وعید علی اتباعہم الظن، وعید ہے ان لوگوں پر جو گمان کی پیروی کرتے ہیں. وہ اتباع الظن پر وعید ہے، یعنی وہ لوگ جو اتباع الظن کرتے ہیں اعتقادی مسائل میں، ان کے لیے وعید ہے. وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْبُرْهَانِ الْمُفِيدِ لِلْيَقِينِ، اور وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں ایسے برہان سے جو یقین کا فائدہ دینے والا ہو اور اطمینان نفس دینے والا ہو، اس برہان سے اعراض کر کے خیالات فاسدہ کو بعنوان دلیل انتخاب کر کے غلط نظریات اور غلط آراء اور مزخرف عقائد کو اپنائیں گے تو اللہ یہ وعید ان کے لیے اللہ کی ہے. اور وغیر ذالک من الآیات، اور بہت ساری دوسری آیات بھی ہیں. یہاں تک گفتگو ہماری کل سے مربوط تھی اور آج اس کی تطبیق بھی ہو گئی عبارت کی. آج کی گفتگو در واقع ہماری یہاں سے ہے، المسلم والمؤمن. دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک پڑھتے ہیں، باقی جو رہ جائے گا